السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دو معاملات پر آپ سے بات کروں گا۔ ایک تو وہ جو دھمکی آئی امریکہ کی طرف سے، وہ جو لیٹر ہے، پوری آپ کو میں اس کی تحریر بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، کیوں اس کو نہیں عوام تک اس لیٹر کو دکھایا جا رہا، کون اس سے ایکسپوز ہو رہا ہے، ہماری خامی کہاں پر ہے، کیا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری خامی کا پورے پاکستان میں اس کا علم ہو یا پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ میں آپ کو پوری اس کی تفصیل کہ ہے کیا، بنیادی طور پر اس میں لینگویج کیا ہے اس کی، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا KPK کے آج 17-18 اضلاع میں الیکشن ہو رہا ہے، بلدیاتی الیکشن، اور اس میں بہت اہم حلقے ہیں۔ اس میں سوات کا حلقہ ہے جو وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے، پھر اس میں مراد سعید جو وفاقی وزیر ہیں ان کے اضلاع شامل ہیں۔ تو ایک بڑا زور کا وہاں پہ مقابلہ ہے، اور وہاں پر کیا صورتحال ہے، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر جو تحریک انصاف کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں، ان کے جو امیدوار ہیں، ان کے جو کیمپ ہیں، وہاں پر ایک مجمع لگ گیا لوگوں کا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری تحریک انصاف جو ہے وہ باہر آ گئی ہے۔ عام آدمی بھی وہاں پر جا رہا ہے، جو نمائندے وہاں سے خبریں دے رہے ہیں اس کے مطابق ٹرن آؤٹ جو ماضی میں انتخاب ہوا اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ تو کیا اس کی بھی آپ کو تفصیل دیں گے، لیکن ایک بڑا سوال پھر اس سے یہ اٹھ رہا ہے کہ بھلے اپوزیشن نے نہیں مانا، بھلے میڈیا اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے لوگ عمران خان کو بہت غور سے سن رہے ہیں، اور وہ شاید اس کی مدد کے لیے باہر آ گئے ہیں، کیونکہ آج کا جو KPK میں جو پولنگ ہے بلدیاتی الیکشنز، بہرحال ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا، اور یہ پتہ چلے گا کہ لوگ کتنا زیادہ عمران خان کی انہوں نے بات پر یقین کیا ہے۔ آ جاتے ہیں، میں آپ کو لیٹر کی جو زبان ہے اس پر پچھلے 2-4 دنوں سے پورا پاکستان اس پر بات کر رہا ہے، میں بھی اسی پر بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ یہ کوئی ریپیٹیشن ہے یا یہ کیوں اس طرح سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سارے معاملے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر 1977-78 میں جو ڈرامہ ہوا اس کا بھی ہم پیرلل اس سے ڈرا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں بالکل ایسی ہی باتیں 1977 میں ہوئی، جب ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم کیا گیا، جب انہیں ایک قتل کے مقدمے میں پھانسی دی گئی، پھر ان کے مقابلے میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ PNA کی طرح وہ یعنی فورم کے نیچے اکٹھی ہوئی، آج اس کی شکل PDM ہے، کردار تقریباً وہی ہیں، اسی طرح کے کریکٹرز ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہے، اور اسی ملک سے پالا ہے۔ بھلے سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن یہ خط امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے یہ لکھا، اور یہ خط کوئی ان کی، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ان کی کوئی اسیسمنٹ نہیں تھی۔ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے کہ ایک نہایت ہی جو ایک سینئر سفارتکار ہیں ان سے میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا کہ یہ ہائیسٹ فورم کا فیصلہ ہم آپ تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ یہ خط میں تحریر ہے، میں آج آپ کو اس کی لینگویج بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہے کیا، کہ سفارتکار نے یہ کہا ہمارے سفیر کو کہ جو ہمارے امریکہ کا جو ہائیسٹ فورم ہے مبینہ طور پر، اس کا ڈیسیژن میں آپ تک کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو جانا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جانا ہے۔ اب وہ کون سا کنٹینٹ ہے جس کی بنیاد پر اس خط کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ اس خط میں لکھا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور انڈیپینڈنٹلی اکیلے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک جو بات ہے جس میں ان سے یعنی یہ کہا جا رہا ہے، سفیر کو یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اپنے فیصلے آزادانہ طور پر خود سے کر رہے ہیں، اور وہ کوئی دوسری ایڈوائس نہیں سن رہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس کی ایڈوائس وہ نہیں سن رہے، اور اگر پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کسی نے ایسی ایڈوائس دی، اور اگر ایسی ایڈوائس کسی نے دی ہے تو وہ امریکہ تک کیسے جا پہنچی؟ کیا ہمارے جو اتنے اہم جو ادارے ہیں،
اتنے اہم جو ہمارے معاملات ہیں، کیا ان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر رہے ہیں؟ کون وزیر اعظم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں جو وزیر اعظم آفس میں ہے جو یہ بتا رہے ہیں یا کسی دوسری جگہ پر ہیں؟ اور پھر اس ساری صورتحال میں ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں؟ تو اب جب ہم نے چیک کیا، کل بھی وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بات ہوتی رہی، ہمارے جو روس کے دورے کے حوالے سے جب تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسی طرف اشارہ تھا کہ روس جانے کا جو معاملہ ہے، تو اس میں پاکستان کے وزیر اعظم نے جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا، اور عسکری قیادت نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو بالکل آپ کو جانا چاہیے، انہوں نے تو منع نہیں کیا۔ تو پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ کون ان کو یہ انفارمیشن دے کے اس طرح کی، جو کہ غلط انفارمیشن ہے، ایک اس طرح کا انہوں نے ماحول بنایا۔ اس پہ میں آپ کو یہاں پر ایک تھوڑی سی ایک اس کی اور ڈائمنشن بھی ہے، یعنی شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے اداروں پر الزام نہیں لگایا، انہوں نے اس سازش کے پیچھے پاکستان کی عسکری قیادت کو نہیں مورد الزام ٹھہرایا، شاید اس کی وجہ یہی ہے۔ آپ کو میں 2019 میں کچھ واقعات ہوئے ان کی یاد دلاتا ہوں۔ پاکستان فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اور ایک بریگیڈیئر راجہ رضوان، یہ میں دو نام آپ کو لے رہا ہوں، 2019 میں ان کو جو غداری کے الزام میں ان کو سزا ہوئی، اور ان پر الزام یہ تھا، راجہ رضوان جو ہیں وہ تو پھانسی ان کو سزا ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جو نیوکلیئر ہمارے جو سیکرٹ جو ہیں وہ کسی کسی ایجنسی کو دیے، تو ڈیفینیٹلی کون ہمارے پیچھے ہے، یا اسرائیلی ایجنسی ہوگی یا امریکن ہوگی یا انڈین ہوگی، تو ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ اور جنرل جاوید اقبال جو ایک کور کمانڈر بھی رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح اس میں سزا ہوئی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہو سکتے ہیں ہمارے اعلیٰ اس طرح کی ایجنسیز میں، اور ایسی پوسٹنگز پہ ہو سکتے ہیں، پی ایم آفس میں ہو سکتے ہیں، فارن آفس میں ہو سکتے ہیں، جنہوں نے یہ اطلاع اس طرح کا ماحول بنایا، وہاں پر اس طرح کی بات کی ہے جس سے یہ ایک چیز کریٹ ہوئی ہے۔ اور شاید یہ ایک بہت اسٹرانگ ریزن ہے کہ وہ جو لیٹر ہے اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ کہنا کہ عمران جو ہیں وزیر اعظم پاکستان یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہے ہیں، وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے ایڈوائسز اس کو نہیں مان رہے، یہ بالکل ایک ایسی خبر ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کے معاملات ہیں۔ تو کون اس کو پہنچا رہا ہے اور کیوں پہنچا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا وہ لوگ وزیر اعظم کے آفس میں ہیں یا وہ کسی ایجنسی میں ہیں، کہاں پر ہے؟ پھر اس میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان ہٹ جاتے ہیں پاکستان میں، عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو پچھلے 2-3 سال پاکستان کو علیحدہ چائنا اور رشیا کی طرف لے جانے کی بات کی گئی ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ جو لوگ آئیں گے عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور پھر اسی لیٹر میں یہ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں جو نئی حکمرانی ہوگی، جو نیا حکمران لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہم اپنے روابط دوبارہ جوڑ لیں گے اور اس کی جوڑنے کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے۔ اور اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اس کے جو سارے نقصانات ہیں وہ پاکستان کو سہنے ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایوری سپورٹ سٹرکچر، چاہے وہ ملٹری کا ہے چاہے وہ سول ہے، وہ بند کر دیا جائے گا، امریکہ پاکستان کو مکمل طور پر تنہا چھوڑ دے گا۔ یہ اس لیٹر کی یہ زبان ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دھمکی جو ہے وہ بہت ہی برے الفاظ میں ہے، وہ اس قدر برے الفاظ میں ہے کہ جو ہنری کسنجر نے جو بات کہی تھی کہ وہ ایک خطرناک ہولناک مثال، ایک بدترین مثال، عبرت کا نشان بھٹو کو بنا دیں گے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور سفارتکار نے یہ بتایا کہ یہ امریکہ کے ہائیسٹ فورم کا فیصلہ ہے اور ہم آپ کو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر یہ ساری جو عدم اعتماد ہے اس کا ایک لنک ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ریکویسٹ کی گئی وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ ابھی اس کو پبلک نہ کریں، ابھی آپ سپیچ بھی نہ کریں، اس لیے کہ یہ
ابھی اب سرچ ہو رہا ہے, ایجنسیز کے اندر سرچ ہو رہا ہے, لوگوں کے روابط چیک کیے جا رہے ہیں, سب کچھ ایک پوری سرچ ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے یہ کیونکہ کچھ معاملات پر یقیناً وزیر اعظم صاحب کو کچھ کہا گیا, لیکن انہوں نے اس کے اپوزٹ وہ گئے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے ریشنل دی, انہوں نے ایک آرگومنٹ کیا اور اپنا نقطہ نظر سمجھایا, اور اس نقطہ نظر کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک اپروول کے نتیجے میں وہ سب کچھ کیا. لیکن بہرحال یہ جو بات ہے کہ وہ اکیلے سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسروں کی بات نہیں مانتے, اس میں تھوڑا سچ ہے. اس لیے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مول ہے جو یہ باتیں پہنچا رہا ہے. ویری ایک برا سینیریو ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ 2019 والا پھر اب ریپیٹیشن ہوگا, کچھ لوگ یہاں کی بات اپنی لائلٹی ان کی کہیں اور ہے اور وہاں پہنچا رہے ہیں. کیا وہ عسکری ہیں, کیا وہ سول ہیں؟ اس کی ڈٹرمینیشن ہونا ضروری ہے, اور شاید اس کی ڈٹرمینیشن کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. سوات کا میں نے ذکر کیا, وہاں پر سے جو خبریں آ رہی ہیں, وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں پولنگ سٹیشنز پر, اور جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ان کے پولنگ سٹیشنز پر بہت زیادہ رش ہے. لگ ایسا رہا ہے ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق کہ تحریک انصاف اچھے نتائج وہاں پر دینے جا رہی ہے, اور یہ ایک طرح سے یہ ایک ٹیسٹ بھی ہوگا, ایک طرح سے یہ ایک ثبوت بھی ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں نے اس کو سنا ہے, اور ان کی حمایت کے لیے لوگ ووٹ دینے کے لیے باہر نکل آئے ہیں. تو ہے تو یہ بلدیاتی الیکشن, لیکن بہرحال اس کے پھر جو انالیسس جو اس کا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی یہی ہے. باقی وزیر اعظم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی کا تناسب 80% ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لیٹر دیکھے گا, جو اسی لیے پارلیمانی قائدین کو بھی کہا جا رہا ہے, ایم این ایز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس لیٹر کو دیکھے گا اور اس سازش کا جب اسے پتہ چلے گا تو وہ جو انجانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا. باقی جس نے مال لے لیا ہے, جس نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, وہ تو شاید ادھر ہی جائے جس طرف کشتی چل رہی ہے. اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.